ونهاهم عن الزنا والعياج. والصلاة والسلام على السراج الوهاج وعلى آله وأصحابه الذين دخلوا في دين الله أفواج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الرشيد: ورفعنا لك ذكرك. وفي مقام آخر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وفي مقام آخر: وخلقناكم أزواجا. وفي مقام آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي حديث آخر: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وفي حديث آخر: من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح. وفي حديث آخر: من رغب عن سنتي فليس مني. صدقت يا رسول الله. شاعر النبي حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدیق سے حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. سگو آسرین مٹھے مدنی سیندے، سد حالت کرم ہزار تھی سن. ابو بکر عمر عثمان علی سد حامی چارے یار تھی سن. ہو شکار دی گرمی وچ معاشر دے، ادوں جلوہ گر سرکار تھی سن. جن سبقت سہرے گاندے ہیں، اند لب حل سن سارے بیڑے پار تھی سن. اللہ پاک دی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ دے پیارے اساں گناہگار امت دے سہارے رب دے محبوب دنائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم
والی کونو مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا روخان نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ تتیم ماہ دوراں سرخیل زوراں جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل فخر آدم بنج آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ماترا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت ہوتے درود شریف دا نظرانہ پیش کرن تو بعد سامعین کرام دعا ہے کہ اللہ پاک سری جمعہ دی حاضری قبول اور منظور فرماوے۔ حضرات جی وقار، اللہ رب العزت نے اپنی لارائب بے عیب بے مثل بے مثال کتاب دے اندر ارشاد فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اساں تہاڈے ذکر کو تہاڈے واسطے بلند کر دیتے۔ حضرات جی وقار، قرآن پاک ایک ایسی عظیم اور بے مثال کتاب ہے جن دے وچ ازل تو گھندے ابد تک، اول تو گھندے آخر تک، ابتدا تو گھندے انتہا تک ہر چیز دا ذکر ہے، ہر چیز دا علم ہے۔ انہی صداقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ رات دی وچ کوئی اینج یا لمحہ کہنی جن دے وچ کلام پاک دی تلاوت نہ تھیندی ہوئے۔ ان دے وچ آیات وعدہ بھی ہیں، آیات وعید بھی ہیں، آیات قصص بھی ہیں، آیات امثال بھی ہیں، آیات امر بھی ہیں، آیات نواہی بھی ہیں، مگر ان عظیم کتاب کو سمجھنے واسطے در مصطفیٰ دی حاضری ضروری ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید دی تفسیر و تشریح واسطے حدیث پاک دا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ ان کی وجہ ہے کہ قرآن پاک حکم دینے واقعی مصطلح نماز قائم کرو، مگر ان دی مکمل تفصیل قرآن پاک نے نہیں دسائی کہ کتنی رکعتیں، کتنی فرضیں کیویں پڑھنی ہیں، کتنی نمازیں۔ سب نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھتے دکھائی کہ مسلمانوں ہی نماز پڑھو۔ قرآن پاک نے حکم دیتے وآتوا الزکاۃ، زکات دو، مگر ان دی بھی مکمل تفصیل ساگو حضور پاک علیہ السلام نے حدیث پاک جو ملی ہے۔ قرآن پاک نے حکم دیتے حج کرو، مگر کس ٹائم کرو، کیویں کرو، مکمل تفصیل نہیں دسائی۔ ساگو نبی کریم علیہ السلام نے حج کرتے دکھایا کہ مسلمانوں ہی حج کرو۔ حضرات جی وقار، معلوم تھیا قرآن پاک کال نبی کریم علیہ السلام نے زندگی مبارک حال ہے۔ جی میں ہی قرآن پاک دنال حدیث پاک دا ذکر ضروری ہے، قرآن پاک کو سمجھنے واسطے حدیث مصطفیٰ دا مطالعہ ضروری ہے، ایویں ہی خدا دے ذکر دنال ذکر مصطفیٰ ضروری ہے۔ تے سارا عقیدہ ہے کہ ذکر خدا دے بغیر ذکر مصطفیٰ بے فائدہ ہے، ذکر مصطفیٰ دے بغیر ذکر خدا لا حاصل ہے۔ ان دی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہزار لاکھ کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ گی نہیں، اسا کو مسلمان کہنا آکسوں جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ کیونکہ دنیا میں آج بھی ایسے غیر مسلم مذاہب ہیں پہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، اللہ کو واحد منینن، مگر اسا انہیں کو ہوں ویلے تک مسلمان کہنا آکسوں جب تک انہیں دے دل تے زبان دے لا محمد رسول اللہ دی منہ نہ لگ سی۔ افسوس ان نام نیاد مسلمان تے جرا آدن کے ذکر خدا دنال ذکر مصطفیٰ دی کوئی ضرورت کہنی، کاش ہوئے یاد پڑھ گندے کہ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی تا ہوئے جنہ ذکر خود خدا بھی کریں دے۔ ایک بھی جات اللہ پاک کے ساتھ فرمیندے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و اسمان جو شاید مرضی ہے وہ میں رب دی پاکی بیان کریں دیئے، خواہ اسمان چے، زمین چے، بلندی چے، پستی چے، مشرق وچے، مغرب وچے، شمال وچے، جنوب وچے، گویا فرمائے محبوب ساری خدائی میرا ذکر کریں دی ہے، میں خدا تھی دیتا ہے مصطفیٰ دا ذکر کرنا۔ اللہ فرمائے دے دین ہوئے یا رات ہوئے، کلمہ شہادت ہوئے یا رب دی عبادت ہوئے، خطبہ ہوئے یا اذان ہوئے، خوشی ہوئے یا غمی ہوئے، اتنا ذکر خدا تھی سی، اتنا ذکر مصطفیٰ تھی سی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمیندن ایک مرتبہ میری بارگاہ دے وچ جبریل تشریف گھنا ہے، عرض کرنے السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام بھی تھی گیا تے دوجا اللہ پاک فرمیندے کہ اے محبوب کیا تک پتہ ہے اساں تہاڈا ذکر کیویں بلند کیتے؟ اللہ دا محبوب فرمیندے جبریل اللہ بہتر جان دے۔ جبریل عرض کرنے یا رسول اللہ، اللہ پاک فرمیندے اذا ذکرت ذکرت معی، کہ محبوب اساں تہاڈا ذکر نہیں بلند کیتے جتنا سارا میرا ذکر ہو سی اتنا تے مصطفیٰ دا ذکر ہو سی۔ وقت مزید فرمایا محبوب جیڑا بندہ میرا ذکر کرے سی تیرا ذکر نہ کرے سی انہاں جنت جو کوئی حصہ کہنی۔ حضرات جی وقار اذان دے وچ اشہد ان لا الہ الا اللہ دے نال اللہ پاک نے اشہد ان محمد رسول اللہ رکھ دیتے تاکہ اذان دے وچ میرے ذکر دے نال میرے محبوب دا ذکر بھی تھی نہ راوے۔ اور دنیا دے اوقات مختلف ہیں،
مثال طور دوں پاکستان میں فجر دی اذان ختم تھی ہے تو کہیں بے ملک ظہر دی اذان شروع تھی گئی اسی اگر اتنا ظہر دی اذان ختم تھی ہے تو کہیں بے ملک عصر دی اذان شروع تھی گئی اسی اگر اتنا عصر دی اذان ختم تھی کہیں بے ملک مغرب دی اذان تھی گئی اسی شروع تھی گئی اسی ایویں ہی اگر کئی ملک دیں تا بے ملک رات ہو سی کتیں سویرے تا کتیں شام ہو سی البتہ دنیا تمام دنیا دے اوقات مختلف ہیں انہی وجہ ہے کہ اگر رب چاہے تو پوری دنیا دے وقت ایک ہو سکتے ہیں مگر منشاء الہی اپنے محبوب دے ذکر کو بلند کرنا ہے تاکہ دنیا دے اوقات مختلف ہون دے سبب میرے محبوب دے ذکر جاری رہے حضرات جی وقار اللہ پاک فرمیندے والا فان اللہ کا ذکر محبوب اساں تواڈے ذکر کو تواڈے واسطے بلند کر دیتے اللہ پاک چاہنے میرے محبوب کا ذکر بلند تھی وے مگر کفار چاہنے ان کے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک بند تھی ونجے اللہ بلند کرنا چاہتے کفار بند کرنا چاہتے مگر انہیں لا عقلیں ہوئے پتہ کہنا ہی کہ اے تا وہ نبی ہے جنہیں ذکر تا محافظ خود خدا ہے اللہ حضرت نے فرمایا اے کفار لوگوں تواڈے واسطے روکنی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک بند کرنا کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کا ذکر بند کرنا لے خود مٹ گئے مگر میرے نبی کریم کا ذکر تواڈے تے میرے نبی کریم کا ذکر ازل تو گھنتے ابد تک بلند راضی اور حضرت کیا خوب فرمائیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا ورفعنا اللہ کا ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے ذکر ہے اونچا تیرا عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے وہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا یا رسول اللہ حق جا رہا یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ حضرات ایک واقعہ سماعت فرماؤ مدینہ شریف تے وچ ایک بدبخت شخص ہے جو رات نہیں تواڈے تے میرے نبی کریم علیہ السلام دے برائیاں بیان کرندا ہے گلے کرندا ہے خامیاں لبدا ہے اللہ پاک دی وانڈ جو ہے جی تھی اللہ پاک نے ایک ایسی دی دیتی جڑے رات دی حضور پاک دے سہرے آدی ہے رات نہیں حضور پاک دے گیت گاندی ہے نبی کریم علیہ السلام دے تعریفاں کریندی ہے اور بدبخت ابا ایک دی آدمی دی دی او نبی کریم علیہ السلام دے سیر نہ کیا کر اون دے نات نہ پڑھیا کر دیا دیو میرا بدبخت ابا ہی نہ کیا کر مدد جڑی مشکل وے سگو محمد کول مدد گننی پے ونجے وقت گزردا گیا او بدبخت شخص دیکھی ختم تھی گیا اکھیں جو بنائی ختم تھی گئی بالکل اندھا تھی گیا دنیا دے طبیب حکیم سارے کو پتہ کرایا گیا مگر مرض لا علاج ثابت تھیا ایک نے تھکار بیٹھا ہوئے دیا دی ابا اگر تو آکھیں تا میں اپنے حکیم کو دوائی گھننا وا قربان تھی وہ چویر تے جیندا حبیب کملی والا ہے جیندا حبیب آمنہ دلال ہے مدینے دا تاجدار ہے جیندا حکیم عرب دا لجپال ہے غریب دا غمخوار ہے تو دے ون میں تھی چلو ہن تو اپنے حکیم کو دوائی گھننا دی چلدی مسجد نبی دے تشریف گھنن دیے اندے کو حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیندے کھڑے ہوندن اج اے بلال نبی کریم علیہ السلام کتھے ہیں میرے نبی کتھے ہیں حضرت بلال فرمینن کہ حضور پاک ہیں تا گھر مگر ہن میں اذان دیتی ہے حضور پاک کہیں حال ہے جو گھر کے نہ رسن بلکہ سفر کرتے مسجد نبی وچ نماز پڑھن آوے سن حضرات جی وقار معلوم تھیا جس ٹائم اذان تھی وے تے چلتے مسجد چا ونجنا اے وی سرکار پاک دی سنت ہے اج اساں غلام رسول میں موت بھی قبول ہے دعوے تک رہنے سے مگر نہ نماز ہے نہ زکات ہے نہ روزے نہ کشے کوئی اساں رہنے سے غلام رسول میں موت بھی قبول ہے اس کے رسول نے وڈے دعوے کرنے سے علماء فرماندے کہ ایندی بھی اکثر زیادہ وجہ نہ والدین دی تربیت تے ہوندی ہے اگر ماں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے نقش قدم تے چلن والی ہوے تے پتر بھی حضرت حسین ورگے پیدا تھینن اگر ماں سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا دے نقش قدم تے چلن والی ہوے تے اولاد وی غوث پاک ورگی پیدا تھیندی ہے اگر ماں سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا دے نقش قدم تے چلن والی ہوے تے پتر بھی حضرت داتا دربار ورگے پیدا تھینن اگر ماں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے نقش قدم تے چلن والی ہوے تے اولاد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ورگی پیدا تھیندی ہے اگر والدین اگر ماں سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا دے نقش قدم تے چلن والی ہوے تے اولاد بھی غازی علم الدین شہید ورگی پیدا تھیندی ہے اگر ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے نقش قدم تے چلن والی ہوے تے اولاد بھی غازی ممتاز قادری ورگی پیدا تھیندی ہے اگر ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے نقش قدم تے چلن والی ہوے تے اولاد بھی بابا خادم حسین رضوی ورگی پیدا تھیندی ہے
جنہیں کفار اکھی میں تکھی پا دے حضور پاک دے نموز دی خاطر ظلم سہ دے جیلاں کٹ دے سردی میں سنے کمل پا دے جس ٹائم واپسی تشریف کے اندر یہ وعدن کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے آرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. حضرات میں موضوع طرف آنا کہ وہ چھوڑ تھی کہ بلال نبی کریم علیہ السلام کی تھین. حضرت بلال فرمیندن کہ لڑکی حضور پاک ہن تا گھر مگر ہم اذان نہیں تھی حضور پاک گھر کے نہ باسن بلکہ نماز واسطے تشریف گنا آسن. تھوڑی دیر بعد حضور پاک علیہ السلام مسجد نبی دے تشریف گن آنن. چھوڑ دی یا رسول اللہ آقا تک پتہ تھا میرا ابا بدبخت ہے تھوڑے برائیاں بیان کریں مگر میرے منہ کو دیکھو جا میں تو تھوڑے سیرے آدیاں تھوڑے گیت گانیاں میرے ابے اکھی ختم تھی گئے میرے ابے دکھیں واسے دوا دے جا. حضور پاک نے فرمایا اچھا ون او میری جتی پئی جتی کو جھاڑ جا جری مٹی نکلے نا وان دے بابے دکھیں پوا دے قربان تھی میں حضور پاک نے لائن دی مٹی تو چھوڑ وان تے حضور پاک دی جتی جھڑیندی ہے جتی دے وچوں جڑی مٹی نکلدی چاہ تے گھر پہنچ ویندی ہے. ابے کو دی بابا میں دوائی گھن آیا اپنے حکیم کول بدبخت تو ودے اچھا دسا حکیم تیرا ہے کیڑا وہ دل خیال لندے کہ ابا میرا ہے تو نبی کریم علیہ السلام دا دشمن اگر میں دسا دی تم دوائی کہنا پیسی مٹی کہنا پیسی ادھی کو بابا میں نہیں دسے نہیں میرا حکیم کہہ رہا ہے میرا طبیب کہہ رہا ہے بابا دے کو دسے سے وقت پیسا پیو تے دھی وچ اسرار بحث و بحث ود ویندے گال نہیں جا تے روک دی دیا دی ابا چلو ہے کر ایک کاکے چپا گن وقت اگر انہیں میں شفا مل گئی تو وقت میں تو دسے ساں کہ میرا طبیب کہہ رہا ہے میرا حکیم کہہ رہا ہے تا انہاں بعد ٹھیک ہے میری جی یہ گال معاہدہ ہے صحیح دے قائم کریں دے سے کہ ایک کاکے پیسا وقت تو سامنے کہ تیرا طبیب حبیب کہہ رہا ہے تیرا طبیب کہہ رہا ہے چلو ٹھیک ہے چھو راضی ہے وقت وہ مٹی جو ہوندی ایک کاکے پیندے تے اللہ پاک نور عطا فرمیندے جے ایک کاکے نور آوندے وقت بابا دے میری بخت میری دھی دسائے طبیب تیرا کہہ رہا ہے تیرا حکیم کہہ رہا ہے اور دھی دی ابا میرا طبیب کالی کملی آلا ہے جس ٹائم سن دی آدھے ٹائم میری دشمن ہول دوے کہ نہیں چنگا نہیں کیتا ٹائم میں نال دھوکا کیتے تا خنجر سامنے لاتا ہوندے او بدبخت پیو خنجر چاہتے اکھے چ مار دیندے جن اکھے نور آندے ایرا بغض نبی کریم علیہ السلام نال جیویں واقع خنجر مرندے خون نکلدے بھی اکھے اللہ پاک بھی اکھے نور عطا فرمیندے وقت حسے کو لے بھی اکھے خنجر مرندے او بھی خون نکلدے بھی اکھے چند اللہ پاک ان وچ نور عطا فرمیندے جس ٹائم تھک کھار ویندے آدے میری دھی تیرا نبی سچا ہے میرے کو ہوئے ہوں نبی کو گھن میں ہوں تیرے نبی دا کلمہ پڑھ دیاں کلمہ پڑھ حضرات جی وغیرہ اللہ پاک دعائے کہ اللہ پاک سب حضور پاک دی سچی تے پکی محبت عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین سنتا دا کریں نا